السلام علیکم ورحمۃ اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد للہ آج 10 دسمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 124 ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے. آج سے تقریباً 10 دن پہلے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی کی جو تنظیم ہے تنظیم اسلامی، ان کے آفیشیل پیج سے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی جس میں جو ان کے اس وقت کے موجودہ امیر ہیں شجاع الدین شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان سے ایک کوشچن پوچھا گیا اور اس کے جواب میں انہوں نے کچھ فرمایا جو ڈائریکٹلی میرے سے ریلیٹڈ تھا، کیونکہ اسی پلیٹ فارم سے متعلق اسپیسیفکلی میرا نام لے کے کوشچن پوچھا گیا. ویسے تو ان کے آفیشیل چینل جو تنظیم اسلامی کا ہے اس کو آپ وزٹ کریں تو اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد والی بھی ویڈیوز ان کی ویورشپ سینکڑوں میں ہے. چند ایک ایسی ہیں ویڈیوز جو ہزاروں میں گئی ہیں، لیکن یہ والی جو ویڈیو ہے یہ آلموسٹ 1.25 لاکھ کراس کر گئی ہے. تو چونکہ مجھ سے ریلیٹڈ تھی اس لیے میں اپنا حق سمجھتا ہوں کہ اس پر اپنی طرف سے بھی کوئی کامنٹس کروں جو میرے بارے میں انہوں نے کامنٹس کیے. وہ ویڈیو آپ ان کے آفیشیل پیج سے جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں کافی ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. کچھ چیزوں کے جواب تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے دے دیے. مثلاً مجھ سے متعلق یہ پوچھا گیا کہ انجینئر صاحب اپنے آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب کا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، تو اس کو بڑا اچھا انہوں نے کلیریفائی کیا کہ وہ اسٹوڈنٹ ان معنوں میں نہیں کہتے کہ باقاعدہ کوئی ان کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے کوئی علم حاصل کیا ہوا ہے. اس اعتبار سے تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کو علماء بھی جاہلی تصور کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس قسم کا رسک وہ لوگ تو نہیں لے سکتے کہ اس قسم کی کوئی بات کریں. تو انہوں نے بڑے اچھا جواب دیا کہ دنیا میں 1/3 سے زیادہ مسلمان اردو یا ہندی زبان بولتے اور سمجھتے ہیں. رسم الخط میں فرق ہے، اردو ذرا ڈفرنٹ سٹائل میں لکھی جاتی ہے، ہندی ڈفرنٹ سٹائل میں، لیکن بولنے میں سمجھنے میں ایک جیسی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس اعتبار سے تو ڈاکٹر صاحب کے اسٹوڈنٹس لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جس سے آپ کوئی ایک بات بھی سیکھ لیں آپ اسے اپنا استاد کہتے ہیں. اور یہ کسی شخص کی انصاف پسندی ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی بات کسی بڑے سے سیکھے تو اسے کوٹ کرے تاکہ کریڈٹ اسی شخص کو ملے جس کی وہ بات ہوتی ہے. اور اس میں صرف ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں، میں تو جاوید احمد غامدی صاحب کو بھی اپنا استاد سمجھتا ہوں، مولانا الیاس قادری صاحب کو، مولانا اسحاق صاحب کو رحمہ اللہ تعالی، غلام مسعود سعیدی صاحب کو رحمہ اللہ تعالی، پیر نصیر الدین نصیر صاحب کو رحمہ اللہ تعالی، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنا استاد ہی کہتا ہوں.
اور یہ عزت دینی چاہیے جن سے آپ نے بھلے تھوڑا علم بھی حاصل کیا ہے، وہ کریڈٹ آپ کو اس شخصیت کو دینا چاہیے. تو اس کو بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے ریبٹل کیا. لیکن اسی ویڈیو کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے چند ایک جملے میرے بارے میں بولے. حالانکہ اس ویڈیو میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کا یہ مزاج نہیں کہ ہم کسی کا نام لے کر اس کے اوپر تنقید کریں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی بندہ ہے جو سافٹ ٹارگٹ ہے مذہبی طبقے کا خصوصاً، اور وہ میں ہوں. مجھ سے متعلق بات کرتے ہوئے سارے لوگ اپنے رولز کو پسے پش ڈال دیتے ہیں. کوئی بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو کاٹنے سے باز نہیں آتا، کوئی بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری گفتگو کو کوٹ کرنے سے باز نہیں آتا. یہاں پر بھی انہوں نے میرے حوالے سے 2-3 جملے بولے، اسی کو انشاءاللہ میں رسپانس کروں گا. میں نے یہ ویڈیو پہلے ریکارڈ کروانی تھی، لیکن میں نے کہا کہ میں پہلے ان لوگوں سے رابطہ کروں جو لوگ ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہیں. جو ان کے اینکر پرسن ہیں آصف حمید بھائی، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے چھوٹے بیٹے ہیں جو ان سے کوسچن پوچھ رہے تھے. تو میں نے ان سے رابطہ کیا. ان سے پہلے بھی رابطہ رہتا ہے، کئی سالوں سے رابطہ ہے. بلکہ ایک دفعہ میں ان کے آفس ان سے ملنے کے لیے گیا، وہاں پہ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی سے میری بات بھی کروائی تھی فون پہ. اس اعتبار سے ان سے ایک اچھا رشتہ ہے. جب انہیں فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں تو اس وقت مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوں اور عمرے کی تیاری کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ اب یہ موقع ایسا نہیں کہ میں ان سے اس قسم کی کوئی بات کروں، خام خواہ ان کی روحانیت پھیکی پڑ جائے گی. تو میں نے کہا مجھے آپ سے ایک ضروری کام تھا، لیکن آپ یہ بتائیں آپ نے واپس کب آنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے 6 دسمبر کو واپس آنا ہے. تو میں نے کہا 10 دسمبر تک تو بھی کافی ٹائم ہے. اپنے دل میں سوچا تو میں نے کہا آپ جب 6 کو آئیں گے نا پھر آپ سے انشاءاللہ میں بات کروں گا، فی الوقت آپ اپنی عبادت کے اوپر توجہ دیں. پھر جب وہ واپس آئے ان سے رابطہ کیا اور آلموسٹ میری ان سے 47 منٹس، پونا گھنٹہ گفتگو ہوئی فون کے اوپر. اب وہ ساری باتیں تو میں نے ادھر نہیں کرنی، ان میں سے بلکہ کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں نے ایک آفیشیل طریقہ اپنایا کہ میں انہیں اعتماد میں لوں کہ میں اس کے اوپر نیکسٹ سنڈے کو اپنی ورڈکٹ دینے والا ہوں، جو جو باتیں وہاں پہ ہوئی اس حوالے سے. تو انہوں نے بھی اپنی باتیں سامنے رکھی. اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں 5 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا. اسپیسیفکلی جو انہوں نے اس ویڈیو کے اینڈ میں جا کے میرے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی اسپیسیفکلی کہ اگر آپ ڈاکٹر اسرار صاحب سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو ان کے اس مشن میں ان کا ساتھ دیں، خدمت قرآن کے حوالے سے اور اقامت دین کے حوالے سے. اور پلس انہوں نے ساتھ یہ بولا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ سٹائل نہیں ہے کہ وہ مسلکی اختلافات کو ابھاریں اور فقہی معاملات کے اوپر بحثیں چھیڑیں. یہاں تک بھی بات ہوتی تو میں ہضم کر لیتا. اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا سخت جملہ بولا کہ بازاری انداز کے اندر دوسروں کے بزرگوں سے متعلق گفتگو کرنا. البتہ سننے والوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی پوری زندگی کس کام میں لگی. کیا معاذ اللہ وہ اسلاف پر بحثیں کرنے میں لگی؟ کیا وہ مسلکی اختلاف پر بحثوں کو چھیڑنے میں لگی؟ کیا وہ افراد اور شخصیات کے اوپر بازاری قسم کے انداز سے کلام کرنا؟ استغفر اللہ، قطعاً نہیں. کیا وہ افراد اور شخصیات کے اوپر بازاری قسم کے انداز سے کلام کرنا؟ استغفر اللہ، قطعاً نہیں. یہ جملہ ایسا ہے جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں تنظیم اسلامی، ان کے امیر صاحب اور ان سے محبت کرنے والوں کو تصویر کا دوسرا رخ دکھاؤں کہ تنظیم اسلامی نے جس فرقہ دیوبندیہ کی کوک سے جنم لیا ہے، اس فرقہ دیوبندیہ کی اپنی اخلاقیات کیا ہیں، ان کے بزرگوں کی اخلاقیات کیا ہیں. ان لوگوں کے بارے میں تو آپ ایک جملہ بولنے کے لیے تیار نہ ہو
اور اللہ کے فضل سے مجھے سمجھانے کے لیے پوری دنیا میدان عمل میں اتری ہے. بڑی اچھی بات ہے. آپ لوگ مجھے سمجھاتے ہیں تو پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ رکو ذرا، صبر کرو، ہمارا مقدمہ بھی سن لو. تو یہ اگر آپ لوگ مجھے فل ٹاس نہ دیں تو مجھے تو کبھی موقع نہ ملے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ احترام کے دائرے کے اندر، چونکہ اب اس وقت ہمارے مخاطبین وہ لوگ ہیں جو واقعی اپنے بھول پن کے اندر ہماری اصلاح کا ایک بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، تو پھر پازیٹیو انداز میں انہیں بتائیں گے کہ بھائی آپ کو نہیں پتا کہ معاملات کتنے گمبھیر ہیں. ایون ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی خود اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں اختلافی موضوعات کے اندر امی ہوں، میں حدیث کے نالج کے اعتبار سے امی ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی قرآن کے اوپر لگائی ہے. تو ظاہر ہے جس تنظیم کے بانی کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ میں اس طرح کی فیلڈز میں امی ہوں، تو اس تنظیم کے جو اراکین ہیں ان کا اپنا لیول کیا ہوگا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ اب میرے حوالے سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ پاس کی ہے تو میں اسے انشاءاللہ 5 علمی پوائنٹس کے اندر ڈسکس کروں گا ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں تو معاملات کی انجینئرنگ کرتا ہوں اور ایک ایک چیز میں آپ کے سامنے انشاءاللہ لا کے رکھوں گا. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. ہاں جی، 5 علمی پوائنٹس جو میں نے ڈسکس کرنے تھے، ان میں سے علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب مسلکی اختلافات کے اوپر بحثیں چھیڑنے کی بجائے اقامت دین کے اوپر اور قرآن کی خدمت کے اوپر کام کریں. اب انہیں کون بتائے کہ اللہ کے فضل سے آپ کے سینکڑوں سال کے بزرگوں نے جو توحید کے اعتبار سے کرپشن کی تھی اور ان کے مخالفین آٹے میں نمک کے برابر لوگ توحید کی بات امت تک نہیں پہنچا سکے، جس کا اینڈ رزلٹ سب کانٹیننٹ میں قبر پرستی کی شکل میں سامنے آیا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے 15 سال کے اندر کافی حد تک اس گندگی کا صفایا ہو چکا ہے الحمدللہ. تو یہ تو ہے ہماری قرآن کی خدمت اور توحید کی خدمت. قرآن کی تفسیر میں نے 344 لیکچرز میں ریکارڈ کروائی ہے 9 سالوں کے اندر. آپ پرانے بزرگوں کی تفسیر بھی اٹھا کے پڑھ لیں، نئے بزرگوں کی تفسیر بھی اٹھا کے پڑھ لیں، اور اس کے بعد ہمارے وہ 344 لیکچر سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کئی ایک چیزیں جو ان بزرگوں نے بھی ڈسکس نہیں کی تھیں، جو آج کے دور کے مسائل تھے عقائد کے اعتبار سے، میں نے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ انہیں بیان کیا ہے. اور دوبارہ سے قرآن کلاسز کی ریکارڈنگ بھی 168 تک پہنچ چکی ہے. اختلافی موضوعات کے اعتبار سے 200 سے زیادہ لیکچرز ہیں، اور ایک کنویں کا مینڈک بن کے نہیں بلکہ میں نے سنی شیعہ کنفلکٹ سے بھی بلند ہو کے جو حق بات تھی اہل سنت کی اسے ایکسیپٹ کیا ہے، جو اہل تشیع کی تھی اسے ایکسیپٹ کیا. پھر اہل سنت کے اندر جتنے فرقے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور آج کے دور میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان کے اندر جو جو خامیاں تھی وہ ہائی لائٹ کی ہیں اور جو جو خوبیاں تھی وہ بھی بتائی ہیں. یہ سب کچھ کر کے بھی تکفیر کسی کی نہیں کی. سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، الگ سے کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، انہی کو چندے دیتے ہیں، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ ہے خدمت. اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو اقامت دین کا مطلب اگر ایک چھوٹے سے فرقہ دیوبندیہ کے اندر کام کرنا ہے تو یہ آپ کی بھول ہے. یاد رکھیے گا، جب تک قریش مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا نا، اسلام عرب کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکل سکا. بالکل اس طریقے پہ جب تک بریلوی فرقہ آپ کی بات نہیں سنتا یا آپ ان کے اصول اور مبادی کے اوپر انہیں بات سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوتے، دیوبندی اور اہل حدیث پوری دنیا کے اندر جتنا مرضی ادم مچا لیں، جتنی مرضی اقامت دین کی کوششیں کر لیں،
آپ کی کوششیں زیرو سے ملٹیپلائی ہوں گی، جو پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں، کیونکہ آپ نے سب سے بڑے فرقے کو نیگلیکٹ کیا ہوا ہے. ان کے بغیر تو یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے الحمدللہ سب سے زیادہ حق اسی فرقے نے قبول کیا ہے جن کو آپ نے نیگلیکٹ کیا ہوا تھا. تو ایک چھوٹے سے فرقے سے اٹھنے والی تنظیم یہ سمجھتی ہے کہ ہم خلافت کے اوپر یا اقامت دین کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ امت کی اکثریت قبروں سے مانگ رہی ہے. امت کی اکثریت اس طریقے پہ نماز پڑھ رہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہی نہیں ہوا. تو اقامت دین تو یہاں سے سٹارٹ ہوگی نا کہ قرآن کی توحید بیان ہو، اور توحید کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے نماز، اس کا طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے سیکھے. تو اللہ کے فضل سے ہمارے پلیٹ فارم سے یہ والا کام ہو رہا ہے. اور جو سب سے بڑی بدعت اس امت کی، جسے سب نیگلیکٹ کرتے رہے، جتنی خلافت والی تنظیمیں ہیں، جتنا دین کے اوپر کام کرنے والی جماعتیں ہیں، فرقہ واریت کو پروموٹ انہوں نے ضرور کیا، فرقہ واریت کے خلاف علم بلند نہیں کیا. سب سے بڑی بدعت اس امت کی فرقہ واریت ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فرقہ واریت کو ایڈریس کیے بغیر کوئی شخص اقامت دین کرے یا خلافت کا نظام قائم کرے، کیونکہ پاکستان میں اکثریت بریلویوں کی ہے. اگر یہاں بریلویوں کی حکومت آتی ہے تو میرے بھائی خلافت کے اوپر کام کرنے والی تنظیمیں ان کے نزدیک واجب القتل ہیں، کیونکہ وہ انہیں دیوبندیوں کو اور اہل حدیث کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں. اقامت دین پھر سٹارٹ ہی آپ سے ہوگا. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کے بزرگوں کی قبریں بھی ملیا میٹ کریں گے اور اپنا ہر نانگا بابا ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کے مزار بنائیں گے وہ. تو گراس روٹ لیول سے آپ نے چینج لے کے آنی ہے. لوگوں کو اس توحید سے آشنا کرنا ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں قرآن و سنت کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. اگر آپ یہ نہیں کر سک رہے اور آپ درس قرآن کرنے کو اور اس میں بھی جو فرقوں کے اختلافات ہیں انہیں ایڈریس کیے بغیر درس قرآن کرنے کو امت کی خدمت سمجھتے ہیں، تو ایک خاص چھوٹے سے طبقے کے لیے تو امت کی خدمت ہو سکتی ہے یہ کہ جو آلریڈی ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں. پوری امت کی خدمت اس میں کوئی نہیں ہوگی. تو اللہ کے فضل سے اقامت دین کے حوالے سے، خدمت قرآن کے حوالے سے، اور بالخصوص امت کی سب سے بڑی بدعت یعنی فرقہ واریت، اس کے خلاف اگر علم کسی نے بلند کیا ہے تو وہ الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے بلند ہو رہا ہے. باقی تبلیغی جماعت ظاہر ہے دیوبندیوں کی جماعت ہے، دعوت اسلامی ظاہر ہے بریلویوں کی جماعت ہے، جماعت الدعوہ ظاہر ہے اہل حدیث کی جماعت ہے. تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی مینلی فرقہ دیوبندیہ کی کوک سے انہوں نے جنم لیا. اسی لیے آپ کو بریلوی علماء ان کے پلیٹ فارم کے اوپر نظر نہیں آئیں گے. ایک دو بار غلطی کر کے مفتی منیر صاحب چلے گئے تھے، اب ذرا ان کو لا کے ممبر پہ بھی آپ بٹھائیں، کبھی بھی نہیں آئیں گے وہ. اسی لیے آپ کو ان کے سٹیجز کے اوپر یا دیوبندی نظر آئیں گے یا چاند ایک ماڈریٹ قسم کے اہل حدیث، ورنہ اہل حدیث بھی ان کو مسلمان بھی کوئی نہیں سمجھتے. وہ تو وحدت الوجود کی سے ڈاکٹر اسرار کو تو مشرک سمجھتے ہیں. میں نے اللہ کے فضل سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا دفاع کیا تھا الحمدللہ. صرف دیوبندی فرقہ پیچھے بچتا ہے، اور اس میں بھی جو سخت قسم کے دیوبندی ہیں وہ بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ایک چھوٹے سے فرقہ دیوبندیہ کا بھی چھوٹا سا حصہ، اس کی ریپرزینٹیٹو جماعت یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم خلافت کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہ خلافت دیوبندیہ کے اوپر کام کر رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن یہ حقائق ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے جرأت چاہیے اور سننے کے لیے بھی جرأت چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے یہ جو امیر تنظیم نے مشورہ دیا الحمدللہ آلریڈی میں اسی کے اوپر گامزن ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ میں اپنے استادوں سے اختلاف کرتا ہوں، مولانا مودودی رحمہ اللہ، مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ یا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ، تو میں علمی دلائل کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں اختلاف کر رہا ہوتا ہوں، اور اس میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ ہیومن ڈگنیٹی ان کی وائلیٹ نہ ہو، ایٹ لیسٹ ان بزرگوں کے بارے میں. اب اس اختلاف رائے سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کے خلاف ہو گیا ہوں تو یہ اس کی بھول ہے. خام خواہ اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش تو نہ کرے.
ہم نے پہلے بھی اختلاف کیا، آئندہ بھی کریں گے. اختلاف ایک شخص سے نہیں ہو سکتا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی ہر شخص سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں احترام کے دائرے کے اندر. قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں. جس کی بات میں وزن ہوگا انشاءاللہ اس کی بات ایکسپٹ ہو جائے گی. اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2، جہاں تک علماء سو کا تعلق ہے، یعنی وہ علماء جو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ فرقہ دیوبندیہ کے نزدیک بریلوی اور اہل حدیث علماء، یعنی کہ فرقہ بریلویہ کے نزدیک دیوبندی اور اہل حدیث علماء، یعنی کہ اہل حدیث علماء کے نزدیک دیوبندی اور بریلوی علماء، اور شیعہ کے نزدیک یہ اور شیعہ ان کے نزدیک. ظاہر ہے علماء سو کی ڈیفینیشن تو یہی ہے نا کہ آپ اپنے والوں کو علماء حق کہیں گے، مخالفین کو علماء سو کہیں گے. اور اس میں جو ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے ماڈریٹ لوگ ہیں، ان کی بھی کبھی جرت نہیں ہوئی کہ احمد بریلوی کو وہ اعلی حضرت بریلوی رحمہ اللہ کہہ سکیں. نہیں، احمد بریلوی مرحوم کہتے ہیں، لیکن وہی ڈاکٹر اسرار صاحب آپ کو اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے. ہزاروں ویڈیوز نکال لیں، کسی ایک جگہ مجھے کوئی دکھائے کہ انہوں نے کہا ہو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. نہیں. تو یہ حسن اتفاق تو نہیں ہے کہ اشرف علی تھانوی تو رحمت اللہ علیہ ہے اور اعلی حضرت بریلوی جو ہیں وہ احمد بریلوی صاحب ہیں یا زیادہ مرحوم ہے. تو گل وچ کوئی اور ہے. وہ گل یہ ہے کہ تنظیم اسلامی یا جماعت اسلامی اس نے دیوبندی فرقے کی کوکھ سے جنم لیا ہے. یہ کبھی بھی بریلویوں کو کوٹ نہیں کر سکتے، نہ بریلوی انہیں ہضم کریں گے. وہ تو جو ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں وہ تو بیان بھی نہیں کی جا سکتی کیمرے میں. لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں امت لیول کا کام کرتے ہیں، ان کی بھی جرت نہیں کہ کبھی اس طرح کی بات کر جائیں. کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پھر اپنے فرقے سے جن کی مساجد میں انہوں نے درس دینے ہیں وہاں سے جب نکال دیں گے تو ان کے پلیٹ فارم تو ختم ہو جائیں گے. وہ کب ایسا رسک لے سکتے ہیں؟ پھر صرف یوٹیوب کے اوپر ہی کام ہوگا ان کا. تو اس لیے وہ کبھی بھی اس طرح کا رسک نہیں لیتے. تو علماء سو کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو موقف تھا، یہ میں امیر تنظیم جو اس وقت کے ہیں ان کو مخاطب کر کے اور ان کی جماعت کے لوگوں کو یہ کہنے لگا ہوں کہ جو زبان ڈاکٹر اسرار صاحب نے علماء سو کے بارے میں استعمال کی ہے، اس کے اوپر میں الگ سے 2-3 گھنٹے ان کے ویڈیو کلپس لگا کے بھی ویڈیو ریکارڈ کروا سکتا ہوں. لیکن میں نمونے کے طور پر جو بیان القرآن انہوں نے ریکارڈ کروایا، 108 گھنٹے کے اندر قرآن کی تفسیر 1998 میں کراچی کے اندر انہوں نے ریکارڈنگ کروائی تھی رمضان شریف کے اندر. اور وہ ریکارڈنگ وہ ہے جو انہوں نے پوری ایک توجہ کے ساتھ ریکارڈ کروائی، پورے اہتمام کے ساتھ ریکارڈ کروائی، اور اس میں جگہ جگہ کٹنگز بھی موجود ہیں جہاں انہوں نے سخت جملے بولے. اور میرے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں جو بغیر کٹنگ والی ہیں، لیکن میں وہ بددیانتی نہیں کروں گا کہ میں اسے اپلوڈ کروں. وہ شروع میں انہوں نے غلطی سے اپلوڈ کر دی. وہاں جو کچھ اہل حدیث کے بارے میں، جو کچھ بریلویوں کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے زبان استعمال کی ہوئی ہے نا، وہ کیمرہ سن بھی نہیں سکتا. میرے پاس وہ والی ریکارڈنگ بھی پڑی ہوئی ہے. لیکن یہ بددیانتی ہوگی کہ جس ریکارڈنگ کو انہوں نے خود ہٹا دیا میں اسے جان بوجھ کے یہاں پہ دکھاؤں. جو ان کی آفیشیل ریکارڈنگ کٹنگ والی ہے نا، جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہے ڈی وی ڈیز کی فارم میں، بلکہ میں نے تو ڈی وی ڈیز کا سیٹ جو لیا تھا اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے میں نے سگنیچر کروائے تھے. ڈاکٹر صاحب واکنٹ آئے ہوئے تھے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی دعوت کے اوپر، تو وہاں سے میں نے وہ ڈی وی ڈیز خریدی تھی. تو میرے پاس آج بھی موجود ہے، انہوں نے اپنے سگنیچر کر کے مجھے دیے تھے. بعد میں تو خیر میری تفصیلی ملاقات بھی ان سے ہے 13 جون 2008 کو، بلکہ یہ 13 جون 2008 والی ملاقات پہلے ہے اور واکنٹ والا ان کا ٹرپ بعد کا ہے. اس کی الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے، اس میں جتنی گفتگو ہوئی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. 1 ملین سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں. تو جو اس وقت اسٹیبلشڈ بیان القرآن موجود ہے اس کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب نے
جو جملے علماء سو کے بارے میں بولے ہیں میں وہ آپ کو نہ صرف کوٹ کروں گا بلکہ اس کے ویڈیو کلپس بھی بیچ میں ڈالوں گا. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ انجینئر صاحب اپنی طرف سے ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بعض بیچارے جو نوخیز لڑکے نئے نئے تنظیم کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. تو ان کی تسلی کے لیے بھئی آپ کو ڈاکٹر صاحب سے اٹیچ ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے, اور مجھے ویڈیوز ان کی دیکھتے ہوئے 15 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. مجھے تو بیان القرآن میں جہاں جہاں انہوں نے قرآن حکیم کی تلاوت کے دوران غلطیاں کی ہیں وہ جگہ بھی پتہ ہے, لیکن میں نے کبھی کو کلپ اس کا کاٹ کے اپلوڈ نہیں کیا. غلطی لگ سکتی ہے, چھوڑ دیں. ابھی دیوبندیوں کے منہ کے اوپر اتنی بڑی کالک ملی گئی ہے. فلسطین کانفرنس کے اندر پلانٹ ارتھ پہ جو دیوبند کے سب سے بڑے مفتی ہیں, جن کو یہ مفتی اعظم پاکستان بھی کہتے ہیں, شیخ الاسلام کہتے ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی. اور یہ میں ان کے اوپر ٹونٹ نہیں کر رہا, بشری تقاضا کسی سے بھی ہو سکتا ہے. میں ان کے ماننے والوں کے اوپر ٹونٹ کر رہا ہوں جو اس بنیاد کے اوپر کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جی قرآن پڑھنا نہیں آتا. انہوں نے قرآن کی ایک آیت جو مشہور زمانہ آیت تھی, سورہ توبہ کی آیت نمبر 24, اس میں کم از کم 4 جگہ پہ غلطی کی ہے ایک آیت کے اندر. لکمے دے کے بھی ان کی غلطی درست نہیں ہوئی پیچھے سے, پھر اینڈ پہ انہوں نے صرف ترجمے بیان کر دیا. اب ہم کیا ان کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں؟ نہیں, غلطی لگ سکتی ہے. ابھی تو میں غلطی بتا رہا ہوں جو آیات کے اندر ہے. جو تجوید کی غلطیاں ہیں وہ تو ظاہر ہے یہ لوگ قاری نہیں ہیں, نہ مفتی تقی عثمانی صاحب قاری ہیں, نہ مفتی منیب صاحب قاری ہیں. میں اس طرح کی غلطیاں بھی نکال سکتا ہوں کیونکہ میں نے تو میٹرک لیول سے قرات سیکھی ہوئی ہے الحمدللہ. باقی کہیں پڑھنے میں کوئی کسی سے مس ہینڈلنگ ہو جانا, یہ نہیں ہوتا کہ اسے قرآن نہیں پڑھنا آتا. تقی عثمانی صاحب کو پھر ہم کیا اس طرح کی بات کریں گے؟ تو اس طرح کی مس ہینڈلنگ, لیکن میں نے کبھی وہ چیزیں اس طریقے سے ویڈیو میں نہیں دکھائی. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو 5 جملے علماء سو کے بارے میں بولے ہیں نا, میں وہ ایک ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں اور ویڈیو کلپس بھی لگاؤں گا. پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہے بازاری لینگویج استعمال کرتے ہیں, تو کیا یہی توپوں کا رخ آپ اپنے امیر کی طرف بھی کریں گے جو بانی تنظیم ہے؟ میں تو نہیں کروں گا. میں تو کہتا ہوں بالکل ٹھیک بول رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب جس طریقے سے گفتگو کرتے تھے, ممبر کا تقاضا ہی یہی ہے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے, اور یہ حدیث وہ ہے جو جابر بن عبداللہ سے امام محمد باقر علیہ السلام نے روایت کی ہے, اور ان سے ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت کی ہے. اہل البیت کے ائمہ نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ممبر پر جلوہ افروز ہوتے, آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. یہ نبی علیہ السلام کا نارمل خطبہ ممبر کا یہ ہوتا تھا, کیونکہ ممبر کی ریکوائرمنٹ ڈفرنٹ ہے. ہاں ویسے بیٹھ کے مجھ سے بات کریں تو وہ اور بات ہے, لیکن جب آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو پھر یہ ممبر کا تقاضا ہے کہ آپ کی آواز بلند ہو جائے, آنکھیں سرخ ہو جائیں, غصے میں اضافہ ہو جائے. تو نبی علیہ السلام کے جمعے کے یا عید کے خطبے کا سٹائل طارق جمیل سٹائل یا غامدی سٹائل نہیں ہوتا تھا, ڈاکٹر اسرار سٹائل ہوتا تھا. اور یہ کوئی بدتمیزی پہ مبنی سٹائل نہیں بلکہ سنت سٹائل ہے. اب آپ کو سنت سکھائی نہیں گئی, آپ کو پتہ ہی نہیں قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے, تو آپ کو تو یہی لگنا ہے. آپ نے چند رسومات کا نام دین رکھ لیا ہوا ہے. تو اب وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے 5 جملے میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1, ڈاکٹر صاحب نے فرمایا علماء سو دنیا کے کتے ہیں. کتے کا ورڈ یوز کیا ہے. علماء سو کیوں وجود میں آتے ہیں؟ جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے تو دین کو بدنام کرنے والے ہوں گے. بظاہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے. نمبر 2, آسمان دنیا کے نیچے سب سے بدترین مخلوق علماء سو ہے. جو شخص دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے, اب اسے فرض کیجئے کوئی ہدیہ دے رہا ہے, کوئی اس کو اگر فرض کیجئے تحفہ دے رہا ہے یا کسی طریقے سے, تو دین کے لیے دے رہا ہے. اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں, اگر یہ اپنی جائیدادیں بنائیں, تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے کے. ظاہر ڈاکٹر صاحب جب علماء سو کہہ رہے ہیں تو وہ کس کو کہہ رہے ہوں گے؟ مطلب کوئی
کسی خلائی مخلوق کو تو نہیں کہہ رہے نا, اسی پلانٹ کے اوپر آباد ہے نا وہ مخلوق. کس کو کہہ رہے ہوں گے وہ؟ اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے انہی کو کہہ رہے ہیں کہ جن کو وہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں. جن کو وہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ان کو تو نہیں کہہ رہے ہوں گے. نمبر 3, انہوں نے فرمایا کہ قرآن کے اندر بھی علماء نے تحریف کر دی ہے, صرف قرآن کا ٹیکسٹ باقی ہے جو عربی ٹیکسٹ ہے. قرآن کے مفہوم میں اور تفسیر میں علماء نے تحریف کر دی ہے. یہ علماء کے فضائل ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کیے. ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. جو صورتحال ہے صرف قرآن کا متن بچا ہوا ہے, اس کے مفہوم میں, اس کی تفسیر میں, اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں, بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں. متن بچا ہوا ہے, وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. نمبر 4, انہوں نے کہا کہ علماء حق اور علماء سو میں فرق کرنے کے لیے لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جو بھی عالم دین اپنے دینی کیریئر کے انجام پر دولت اور جائیداد چھوڑ کر مرے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں وہ علماء سو میں سے ہے. میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں علماء حق کون ہے اور علماء سو کون ہے تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے, جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائیداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر مرا ہو وہ علماء سو میں سے لا محالہ, اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. لو جی, ڈاکٹر صاحب نے تو تھوڑے سارے مولوی پھڑکا چڑھے تھے. مرنے کے بعد زندگی میں ان کے ایسٹس دیکھیں, تنخواہیں 10-10, 20-20 ہزار اور گاڑیاں اور ڈرائیور رکھے ہوئے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو ڈیفینیشن کی ہے نا اس کے تحت تو یہ سارے کے سارے علماء سو ہیں, جن کو آپ علماء حق یا پنجابی میں علماء حقا یا ہمارے ایک دوست علماء حقا کہتے ہیں, جن کو سمجھ رہے ہیں نا, وہ بھی سارے کے سارے ڈاکٹر صاحب کے نزدیک, کیونکہ انہوں نے کہا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ وہ دینی کیریئر کے انجام پہ. تو میں کسی عالم کا نام نہیں لیتا, جس کو آپ بڑے سے بڑا عالم سمجھتے ہیں نا, ذرا بتائیں کہ ان کے پاس کون سی کمپیٹنسی ہے, انہوں نے کس کاروبار کے اندر محنت کی, کون سی ایسی نوکری کر لی کہ ان کے پاس کروڑوں اور اربوں کی جائیدادیں ہیں. سب کا سب وہ چندہ بک سے کھاتے ہیں. اور دیکھیں ادھر وہ بندہ بیٹھا ہے جو اپنی جیب سے آپ کو کھلاتا ہے. کوئی چندہ بک نہیں, کوئی مسجد نہیں, کوئی مدرسہ نہیں. چندے تمہیں دیں, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, اور پھر تم سے یہ باتیں ہم سنیں کہ انجینئر صاحب نے فرقہ لانچ کر دیا. فرقوں کا ایک گند ہے نا, جو کوئی ایک گند میرے اندر ثابت کرو. اور 5ویں نمبر پہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے یہ دین سے متنفر صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے علماء کا کردار دیکھ لیا ہے, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ علماء جو قرآن و سنت پیے ہوئے ہیں, یہ جملہ ہے ان کا, کہ یہ تو قرآن و سنت پیے ہوئے ہیں اور یہ بھی دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں اور آپس میں اسی طریقے سے لڑتے پھرتے ہیں جس طرح دنیا دار لوگ. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن و سنت پینے والے لوگوں کا یہ حال ہے تو ہم بھی دین پر چلے تو اسی قسم کے مسلمان بنیں گے. یہ چیز لوگوں کو, نوجوان نسل کو دین سے متنفر کر دیتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے اور اس امت کے اندر جو ہے پھر وہاں کے نوجوان فرض کیجئے 3ری 4تھی 5ویں نسل میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں, پڑھنے پڑھانے والے ہیں, آپس میں دست و گریبان ہیں, لڑ رہے ہیں, ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں, تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں, انہوں نے پڑھی ہوئی ہے, یہ تو اس کتاب کو پیے ہوئے ہیں اور پھر ان کا کردار یہ ہے. تو کیا ہے اس کتاب میں, پھر ذرا نوٹ کیجئے اس کو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. ان کے اندر شکوک و شبہات, ریب پیدا ہو جاتے ہیں. لو جی, کوئی فضیلت رہ گئی باقی علماء دی؟ تو یہ ڈاکٹر صاحب کی میں ساری ویڈیوز انشاءاللہ اٹیچ کروں گا تاکہ اگر کسی کو وہم آئے نا تو وہ نکل جائے اللہ کے فضل سے. باقی اگر مجھ سے پوچھیں تو میں ڈاکٹر صاحب کی ہر بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں. جو انہوں نے کتے والی بات کی, بالکل اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن بعورہ المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول, یہ ایک
یہودی عالم تھا بلعام بن باعورہ. بلعام بن باعورہ بھی بولا جاتا ہے, بلعام بن باعورہ بھی, یہ دونوں پروننسیشنز چل رہی ہیں. اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ علم والا تھا لیکن دنیا کی محبت میں ڈوب گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مثال اب کتے کی سی ہے. جیسے کتا زبان ہانپ رہا ہوتا ہے, خواہ اس پہ بوجھ ڈالیں یا نہ ڈالیں, اس کی زبان ہر وقت باہر رہتی ہے, رال اس کی ٹپکتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے علماء سو کے لیے کہا کہ کتے کی مثال ہے جو زبان ہانپ رہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علماء سو کے لیے کتے کی مثال بیان کی ہے. علماء سو سے مراد ڈاکٹر صاحب نے جو ڈیفینیشن کی ہے نا, تو شاید ڈاکٹر صاحب ہی بچتے ہیں. میں وہ ویڈیوز لگا دیے اسی لیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو یہ علماء سو کے ساتھ جو سو ہے نا, یہ برکت کے لیے لگا ہوا ہے, صرف علماء ہی سمجھیں اس کو, تھوڑے کو بہت سمجھے. تو سنن نبی داؤد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, صرف ایک گروہ جو ہے نا وہ حق پہ ہوگا, الجماع, جو امت کی مین سٹریم ہے. اور میری امت میں فرقوں میں ایسی ایسی بدعتیں پیدا ہوں گی گویا کہ باولا کتا اگر کسی کو کاٹ جائے تو اس کے ایک ایک ریشے میں اس کا زہر پہنچ جاتا ہے نا, اس طرح میری امت کے فرقوں میں ایسے فرقے بھی ہوں گے ان کے ایک ایک ریشے میں وہ زہر پہنچ جائے گا. تو وہ کون سا باولا کتا ہے جو کسی فرقے والوں کو کاٹ جائے تو وہ زہر اس کے اندر انڈیل دیتا ہے؟ ظاہر ہے یہ کوئی کرکٹ کا پلیئر تو نہیں کر سکتا, کوئی ہاکی کا پلیئر نہیں کر سکتا. یہ کتا وہ ہوگا کہ جو آپ کو جمعے والے دن رسول اللہ کے ممبر کے اوپر نظر آتا ہے اور اس ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو جھوٹی قصہ کہانیاں اور شرک پہ مبنی واقعات سناتا ہے, قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات دیتا ہے, حتیٰ کہ یہاں تک کہتا ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بات کوئی یہودی کرے تو ہم اس کی زبان کھینچنے کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہوں, لیکن اس مفتی سے ہم جمعے کے ممبر پہ جب یہ بات سنتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, ہم کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا. تو قرآن میں اور حدیث کے اندر کتے کی مثال ان کے لیے بیان ہوئی. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو گدھے کی مثال بیان کیا. کیوں؟ گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. ان کے شوکیسوں میں بھی قرآن بخاری مسلم پڑھے ہوئے ہیں, گویا کہ لدی ہوئی ہیں کتابیں, یہ ان کو کھول کے ان سے استفادہ نہیں کرتے, الٹا آپ کو کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گدھے کی مثال ہے. علماء یہود ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود تھیں کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے, اس کے باوجود انہوں نے حق قبول نہیں کیا. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ان وائزین کو, علماء کو, جہنم میں اپنی انتڑیوں کے گرد کولو کے گدھے کی طرح چکر کاٹتے ہوئے دیکھا ہے. جس طریقے سے کولو کا بیل ہوتا ہے نا, اونٹ ہوتا ہے, تو گدھے سے بھی یوں چکر کٹوایا جاتا تھا گندم کو سٹوں سے الگ کرنے کے لیے. تو وہ اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں اور جہنمی ان کے گرد جمع ہوتے ہیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, پوچھتے ہیں کہ یار تو ہمیں دنیا میں نیکی کا حکم دیتا تھا, حضرت صاحب تسی بھی. تو وہ کہے گا کہ افسوس, میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا, برائی سے روکتا تھا, لیکن خود وہی کام کرتا تھا جو تم لوگ کر رہے ہو, کیونکہ وہ بھی جنت میں پہنچے ہوئے نا. کئی استاد جنت میں بھی پہنچ چکے ہوں اس کی باتیں سن کے. اس لیے کہتے ہیں جی مولوی جو کہتا ہے نا اس کے مطابق چلنا چاہیے اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق کہہ رہا ہے, اور جو کرتا ہے اس کے مطابق بالکل نہیں چلنا چاہیے, کیونکہ وہی مرضی ہوتی ہے لمحہ پا لینا, پھر اپنی باری آ جائے تو. وہ پنجابی میں جو محاورہ بولا جاتا ہے. بہرحال اب مجھے بتائیں, وہ علماء جو ممبروں پہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, کیا یہ اسلام کے غدار نہیں ہے؟ ان فرقہ باز اور اسلام کے دشمن علماء کو ننگا کرنا کیا یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کام کسی نے نہیں کرنا, یہ وہ کام ہے جو اس پلیٹ فارم کی لیگیسی ہے.
جس کام کو کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی ہاتھ نہیں ڈال سکا، کیونکہ اس کے ساتھ جان کا خطرہ جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ فیم کا خطرہ جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں پرانے جتنے بزرگ بابے علماء آتے تھے نا، کسی فرقے کی کوکھ سے جنم لیتے تھے اور عروج پہ پہنچتے تھے۔ خواہ وہ طارق جمیل صاحب ہوں، فرقہ دیوبندیہ سے نکلے ہیں، تبلیغی جماعت کا پلیٹ فارم تھا۔ الیاس قادری صاحب ہوں، فرقہ بریلویہ سے نکلے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک بندہ اکیلا اٹھے سارے فرقوں کو للکارے اور علم کی بنیاد کے اوپر انہیں الٹ کے رکھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے، الحمدللہ۔ یہ اس وقت کی ضرورت ہے، فرقہ واریت کے خلاف جہاد کرنا۔ اور جو بندہ جہاد کر رہا ہے، آپ خود کر نہ سکیں، اس کے بارے میں کہ یہ بازاری زبان استعمال کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو وہ میں نے آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی زبان بتا دی۔ ابھی تو میں آپ کے بزرگوں کی، فرقہ دیوبندیہ کی کوکھ سے جنم لیا ہے جس تنظیم نے، ان کے بزرگوں کی زبان بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کو وہم آئے کہ یہ بعد والے لوگ ذرا خراب ہو گئے، پرانے ٹھیک سے، پرانے تے اللہ معافی دے، توبہ 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 کرو۔ وہ تے اس تو زیادہ پیڑے سن، یہ تے میڈیا دی وجہ نال تھوڑے ہلکے ہو گئے نے، وہ بہت پاری سن۔ اچھا یہاں پہ میں ضمناً ایک بات عرض کروں، بعض لوگ سورۃ البقرہ سے وہ آیت لے کے آتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو قرآن پڑھ کے تو لوگ گمراہ ہوں گے۔ بھئی جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ شخص پکا کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ کیا قرآن لوگوں کو گمراہ کرنے والی کتاب ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہے، الفرقان۔ ایون صحیح بخاری میں رسول اللہ کے لیے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹونٹ کے طور پر بات کی ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، لوگ ہمیں مشورے دیتے ہیں انجینئر صاحب اتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ پنجابی کے لفظ کیوں بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بھی لوگ اسی قسم کے مشورے اس زمانے میں کہتے تھے کہ اللہ اتنی بڑی ہستی، پھر قرآن میں یہ مثال کیوں آئی مکھی کی؟ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی، سورۃ العنکبوت میں مکڑی کی مثال دی۔ وہ کہتے ہیں اللہ اتنی بڑی ہستی ہے تو چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی زیادہ کوئی حقیر چیز کی۔ کیوں؟ اللہ کا مقصد تو بات کو سمجھانا ہے، اور جو لوگ بات ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جو بات نہیں ماننے والے، ٹیڑھ پن تلاش کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کو کیا ملا؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو بات کو مان لے، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی جو بات نہیں مانتے وہ خود گمراہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انہیں گمراہ ہونے دیتا ہے۔ یہ مطلب تھا۔ یہ کہاں سے مطلب نکلا ہے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے؟ اگر اسلامی حکومت ہو، خلافت کا نظام ہو، تو ایسے علماء واجب القتل ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ قرآن نہیں گمراہ کرتا، لوگ قرآن کو نہ مان کے خود گمراہ ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہی کہاں لکھا ہوا تھا؟ بس مفتیوں کو، ان فرقہ بازوں کو پتا تھا ہمارے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں، تو ہماری غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ بات پبلک میں مشہور کر دو، بس اس لیے سارا یہ ڈرامہ بازی انہوں نے کی۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، جو امیر تنظیم تھے انہوں نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 میرے متعلق کوٹ کرتے ہوئے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو ورنہ وہ
لا علمی میں تمہارے سچے معبود کو گالیاں دیں گے. اندازہ کریں اس آیت کا میرے سے کیا لینا دینا تھا؟ کیا میں ہندوؤں کے خداؤں کو گالی دیتا ہوں؟ کیا میں نے کرسچنز یا جیوز نے جن لوگوں کے بارے میں غلط عقیدے کلیم کیے ہیں انہیں گالیاں دیتا ہوں؟ نہیں. ان کے بابوں کو ہاتھ ڈالتا ہوں. تو وہ کافروں والی آیت میرے اوپر لگا رہے ہیں. یہ کافروں سے متعلق کہا گیا تھا کہ ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی نہیں دینی، یہ تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے. کیا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کا معبود کوئی اور ہے اور میرا معبود اور ہے؟ ایک ہی ہے. ہاں ان معنوں میں اور ہے کہ جو کوالٹیز وہ اپنے معبود کی یا اپنے بابوں کی کلیم کرتے ہیں وہ قرآن و سنت میں نہیں لکھی ہوئی. اسی کو میں نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. خدا ایک ہی ہے، تعلیمات ڈیفرنٹ ہے. تو گویا کوئی اور ہی خدا مانے ہوئے وہ. تو یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو نہیں. تو یہ فرقہ باز علماء اور ان کے بزرگ آج کافر ہونے کی اناؤنسمنٹ کر دیں، ہم ان کو آڑے ہاتھوں لینا چھوڑ دیں گے. پیار محبت سے علمی اختلاف کریں گے. لیکن تم نام لو ہمارے پیغمبر کا تو بھائی غداروں کے لیے یہ آیت نہیں ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. قرآن کو ذرا سمجھو. غداروں کے لیے حضرت عمر کی تلوار ہے اور میری زبان ہے. عزتیں ویل کی تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر. چندے بٹورے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر. عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں سوار کی تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے اور پھینکی جا کے دیوبند شریف، بریلی شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف. غدار ہو تم اپنے نبی کے. دیکھو پھر اللہ نے تم سے کیا بدلہ لیا ہے. کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اون سمجھ آئی میں کتنے کہنا وا کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہاں یعنی چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ والے بابے، شاہی کوئی نہیں. تو یہ بہت چھوٹا جملہ ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ پٹو انہوں نے قبراں، لیکن میں نے کبھی نہیں کہا. علمی اختلاف کرتا ہوں. تو یہ آیت بالکل مس کوٹ کی ہے آپ نے. آپ قرآن و سنت کا علم حاصل کریں، آپ کو پتا چلے کہ یہ آیت غداروں سے متعلق نہیں ہے، یہ کافروں سے متعلق ہے. غداروں سے متعلق یہ ہے کہ انہیں کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ اسلام کا نام لے کے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپے. انہیں آڑے ہاتھوں لیا جائے گا. ہاں. پھر انہوں نے دوسری آیت کوٹ کی سورہ النحل کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ساتھ، اور مجادلہ کرو احسن طریقے سے. تو مجھے سمجھا رہے تھے کہ آپ مجادلہ احسن طریقے سے کریں. یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ ایک بندہ جس نے پوری زندگی گولف کی نازک سی سٹک کے ساتھ ایک نازک سے بال کو کھیلا ہو، وہ کسی کرکٹر کو یہ مشورہ دے کہ اتنے وزنی بیٹ کے ساتھ اتنی وزنی بال کو آپ نے ہٹ کیسے کرنا ہے، تو اسے کہا جائے گا بھائی تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو تو بالکل برگر اور ممی ڈیڈی بندہ ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اور تو ہمیں یہ مشورہ دے رہا ہے کہ حکمت کے ساتھ اور مجادلہ کرنا ہے آسان طریقے سے. جی الحمدللہ آپ آسان طریقے سے ذرا مجادلہ کر کے بتائیں نا تھانوی رسول اللہ کے اوپر، ہاں چشتی رسول اللہ کے اوپر، تو لگ پتہ جائے گا. سرکار نہ آپ کی ہمت ہے نہ ڈاکٹر صاحب کی ہمت تھی کہ ان باتوں پہ بات کریں، ورنہ فرقہ دیوبندیہ ان کو اپنی مسجد میں درس نہ دینے دیتا. جو کام آپ کر نہیں سکتے تو اللہ کے بندوں مجھے کیوں مشورہ دے رہے ہو؟ چلو میں نے تو اپنے طریقے سے کیا، تو اسی ایک کام کر کے دسو. اور بنیادی چیز ہے، ظاہر ہے بنیادی قائد ہے، مجادلہ کرو آسان طریقے سے. تو میرا یہ دعویٰ ہے اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں جو اختلافی موضوعات کے اوپر بولتا ہو. اگر کوئی ہے تو پروڈیوس کریں. اول تو بندہ ہی نہیں ملنا، اور جو ملے گا وہ کہے گا کہ دیوبندیوں اور اہل حدیث کی اذان کا کیا احترام، اے وابیاں دی اذان ہے، اس کا کیا احترام، اے تے سوراں دے سور نے.
کہنا انہیں بڑے کا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا آتا وے اے تے سور دے سور چل چلیے. تو مجھ سے زیادہ سافٹ بندے ہی کوئی نہیں جو اختلافی موضوعات کے اوپر بولتا ہو. آپ لوگوں کی تو جرت ہی نہیں بولنے کی. چلیں آپ آسان طریقے سے ذرا تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کے اوپر بول کے بتائیں. جناب لائف ونریبل ہو جائے گی, گھر سے نہیں نکل سکیں گے. مشورے دیندے نے منو آپ کرو نا سرکار, منو چھڑ دو, میں تو غلط طریقے نال کر رہا, تسی صحیح طریقے نال کرو. بس بس ہوا نکل گئی. ہاں پھر وہی ہوگا, گلنا سنو. تو اللہ کا شکر ہے میں سافٹ طریقے سے چل رہا ہوں. اور آپ جن بزرگوں کے ماننے والے ہیں, جن بزرگوں کے فرقوں کی کوکھ سے آپ کی تنظیم نے جنم لیا, ان کی زبان بھی میں آپ کو برکت کے لیے پیش کر دیتا ہوں. اس تو بعد میر صاحب نو بڑیاں گالاں پیڑیاں جے, یار کیوں چھیڑیا جے انجینئر صاحب نو, چھیڑیا تو اسی مگر ساڈے پی گیا جی. اس لیے کہ بھائی آپ کے میر صاحب اس وقت آپ کے فرنٹ مین بنے ہوئے, اور ان کی تنظیم بھی بیچاری بھولپن میں, اور وہ میر صاحب بھی میں کہتا ہوں بھولپن میں یہ سمجھ رہے تھے. تو میرا کام ہے نا ان کی اصلاح کرنا. تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ ان کے بزرگوں کی کیا لینگویج تھی, کس طرح وہ آسان طریقے سے مجادلہ کرتے تھے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, میں اگر ان کے مجادلے کی باتیں ان کی کتابوں سے بتا دوں, اس کے بعد بھی یہ لوگ ان کے خلاف ویڈیو نہ ریکارڈ کروائیں اور اپنی توپوں کا رخ اس طرف نہ کریں, تو اس کا مطلب ہے یہ مجھے بتانے میں مخلص نہیں ہے, کسی کے فرنٹ مین بنے ہوئے. بالکل ہے کہ نہیں ایسا؟ لو جی ٹائم قیامت آ گئی بول کے جاتے, کوئی بھی نہیں بولے گا. ان بڑوں کے کہنے کے اوپر میرے بارے میں سارے بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب میں ان بڑوں کے علمی کپڑے اتارتا ہوں تو ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. تو سنیں جناب, احمد بریلوی صاحب نے جب حسام الحرمین لکھی 1905 میں, جس میں علماء دیوبند پہ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے, تو چلیں ان سے تو جو بھی بقول ان کے مس ہینڈلنگ ہوئی, اس کے جواب میں جو کتاب انہوں نے لکھی علماء دیوبند نے, اس کتاب کا نام رکھا المہند علی المفند. ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. اور سٹھیائے ہوا بابا کسے کہا؟ بزرگان دین کو. جی تمہارے بزرگان دین کے جتنے ماننے والے ہیں نا, ان سے ڈبل احمد بریلوی صاحب کے ماننے والے ہیں. تو یہ جادلہم باللتی ہی احسن فرقہ دیوبندیہ کے بزرگوں نے کیوں نہیں کیا احمد بریلوی کے لیے المفند لکھا؟ پاگل بابا. اور المہند علی المفند, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. اور اس میں انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. جس طرح کے انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے, یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے. 14ویں صدی دے مولویوں رضی اللہ عنہم. جی لو سامو, اور اس پہ اشرف علی تھانوی صاحب نے سگنیچر کیے ہوئے اپنے. 30 سے زیادہ علماء دیوبند کے اس پہ سگنیچر ہیں, بعد والوں کے بھی سگنیچر ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب جن کو اپنا مرشد مانتے تھے, یوسف لدھیانوی صاحب, ان کے بھی اس پہ سگنیچر ہوئے ہیں. پھر تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں اللہ نے ہمارے بزرگوں کو ایسا بنایا تھا, وہ تو بڑے احترام سے کرتے تھے. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے, اس طرح کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں, انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے, تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب. مولوی کہتے, مولانا کہتے, مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے, تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ وہ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں, ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے, لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے, ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے. تو میں دے سرکار نہ اللہ نے آپ کے بزرگوں کو ایسا بنایا تھا. نہ وکالتا کرو اپنے بزرگاں دیا. شیطانی لشکر. اچھا یہ تو انہوں نے بریلویوں کے بارے میں کہا نا. اہل حدیث ویسے ہی بیچارے گیڑے چاہ گئے, کیونکہ اس وقت صوفی علماء بیٹھے ہوئے تھے. 1925 سے پہلے کی بات ہے, یہ 1906 کی بات ہے. تو احمد بریلوی نے الزام لگایا کہ یہ دیوبندی جو ہے نا یہ وہابی ہیں. تو دیوبندیوں نے اپنی وہابیت کو ختم کرنے کے لیے, ظاہر ہے وہابیوں کو پھر گالیاں نکالنی تھی, انہوں نے اس وقت کے صوفی علماء کو لکھا جواباً کہ آپ وہابیوں کی بات کر رہے ہیں, ہم تو محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت کو خوارج کا ایک فرقہ سمجھتے ہیں. خارجی. آج ریالہ میں چکر ہی دیوبندی اہل حدیث ایک ہوئے میں. اور یہ صرف المحند میں نہیں ہے, اس سے پہلے جو ابن عابدین شامی تھا نا, جو ان کا بڑا بابا تھا, جس نے در مختار پہ حاشیہ لکھا ہے, رد المختار فتاوی شامی, جس میں اس نے بکواس لکھی ہے کہ اپنے پیشاب اور خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ بھی لکھا جا سکتا ہے. جی ہاں, اللہ نے آپ کے بزرگوں کو ایسا بنایا تھا. یہ وہ ابن عابدین شامی, اس نے بھی محمد بن وہاب صاحب کو خوارج کی جماعت لکھی ہے. اب یہ وجادلہم باللتی ہی احسن یہ ہے. یہ اس کتاب کے اندر انہوں نے جو یعنی اپنے مخالفین کے بارے میں جو کچھ بولنا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں میں بول سکتا ہوں, لیکن پھر ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا. اب ایسی صورتحال کے اندر میرا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ٹوٹی کمند کہاں. اصل میں پرابلم بڑوں نے خراب کیا, جس کی وجہ سے آج امت میں انڈیا کے 2 شہروں کی بنیاد کے اوپر فرقے بن گئے. 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا, اس سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا. جس فرقے کی عمر بمشکل 150 سال ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم اسلاف کے امین ہیں. اچھا اگر آپ امین ہیں تو بریلوی بھی تو حنفی ہیں. ان کا مدرسہ بنا ہے 1904 میں منظور الاسلام بریلی میں. اس سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان بریلی نہیں تھا. بریلوی دیوبندی انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر فرقے بن گئے. کہتے ہیں نہیں دونوں ہی حنفی ہیں. اچھا دونوں حنفی ہیں تو ایک دوسرے کو کافر کیوں سمجھتے ہیں, مسجد کیوں ادا کرتے ہیں, سر کیوں پھاڑتے ہیں ایک دوسرے کے اسلام آباد میں مسجد حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں یہ بعد میں خراب ہوئے ہیں. جو پرانے حنفی تھے نا وہ بالکل ٹھیک تھے. توبہ پرانے اگلوں 400 سال تک 1517 سے 1917 تک سلطنت عثمانیہ نے خانہ کعبہ میں 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے. ان کی کلٹ تصاویر بھی موجود ہیں. جب وہ سعودی حکومت نے مسلح اٹھوائے نا, بلڈنگز انہوں نے 1955 میں توڑی ہیں. اس وقت کی وہ تصویریں موجود ہیں, میں اٹیچ کر دوں گا. یہ جناب امت کی خدمت تھی. 400 سال تک ایک کعبے کو 4 فرقوں میں بانٹا ہوا تھا انہوں نے. کہتے نہیں امت کو جوڑا تھا. جوڑا یہ ہوا تھا کہ کہتے ہیں چاروں حق میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. آج مجھے بتائیں کوئی گورا مسلمان اور وہ کعبہ شریف جائے تو وہ پہلے تو فیصلہ کرے گا یہ کعبے کے اندر 4 لدہ سے اسلام ہے. اللہ ایک, رسول ایک, قرآن ایک, یہ 4 امام ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے گڑبڑ بعد میں ہوئی ہے. ہاں جی بعد میں ہوئی ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ 4 صدی ہجری کے اندر تقلید, اندھی تقلید کی بدعت کا آغاز ہوا. یہ حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا ہے. میں نے کئی دیوبندی مفتیوں کو پوچھا, ان کو بھی نہیں تھا پتا, جو کہتے ہیں ہم نے سلیکٹو پڑھی تھی حجت اللہ البالغہ. جی ہاں, شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے سب تو وڈی بدعت امت اچ فرقہ واریت اماموں کے نام کے اوپر اندھی تقلید ہے. ان تو چھوڑے ہی کچھ نہیں. ان کا اس سے پہلے مسلمان اس کاموں میں انوالو نہیں تھے. پھر انہوں نے حنفیوں کو بھی صحیح رگڑا لگایا اس مسئلے میں. انہوں نے کہا بخاری اور مسلم کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے, ان سے بغض رکھنے والا اہل سنت سے خارج ہے. سب سے زیادہ بغض حنفی رکھتے ہیں, کیونکہ ان کی نماز کا طریقہ بخاری مسلم کے مطابق نہیں ہے. یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. الٹا کوئی رفع الیدین شروع کر دے اسے کہتے ہیں انقریب قادیانی ہو جائے گا. اوے قادیانی تو تھوڑے پر آ جائے. ہاں جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, وہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں.
اور انہوں نے کیا مشہور کیا؟ جو رفلی دان شروع کرے وہ قادیانی ہو جاتا ہے. کتنا بڑا جھوٹ مشہور کیا. تو آپ لوگ ہمیں قادیانیوں کے ساتھ ملائیں تو پھر ہم تو بتائیں گے کہ قادیانی تو آپ لوگوں کے بھائی ہیں بھائی، وہ تو آپ لوگوں کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. اس وقت جو ان کے مربی ہیں ان کی تو باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہم منفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. تو دیکھ لیں اللہ کے فضل سے انہوں نے جو جو ملمہ کاری کی ہوئی تھی نا جھوٹ کی، ایک ایک کر کے اترتی جا رہی ہے اللہ کے فضل سے، الحمدللہ. تو یہ فرقہ وارانہ سارے کے سارے معاملات ان کے بزرگوں نے خراب کیے. ایک بندہ اٹھ کے سرجن والا کام کر رہا ہے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیرا کیوں لگاتا ہے؟ بھائی سرجن کا تو کام ہی چیرا لگانا ہے. ہومیوپیتھک ادویات دینے والے واعظین وہ کسی ڈاکٹر سرجن کو گلا نہیں کر سکتے. میرے پاس تو مریض ہی وہی آتا ہے کہ جس کا علاج ہی چیرے سے ہوگا. دنیا میں کوئی ہومیوپیتھک دوائی نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کا بائی پاس ہونے والا ہے اور وہ آپ اس کو دوائی دیں. نہ ایلوپیتھک دوائی کام آتی ہے نہ ہومیوپیتھک. وہ سیدھا ادھر گرائنڈر چلاتے ہیں، پسلیاں توڑتے ہیں، دل نکالتے ہیں، اور پھر یہ پاؤں سے ایک نس نکال کے ٹانگ میں سے ادھر فٹ کر کے اسے بائی پاس کرتے ہیں. اب جو بندہ یہ کام کرتا ہے اسے آ کے اگر کوئی ایک بھولا بھالا عالم دین یہ سمجھائے کہ جی ذرا مجادلہ احسن طریقے سے کیا کریں، یہ آپ کو چیرا لگانا گرائنڈر لگانا کیا ضروری ہوتا ہے؟ ان تمہیں پتہ ہی کسی گال دا نہیں اللہ دے بندے، میں کہہ کہاں تنوں تیرے سے ترسی کھاواں گا میں. چلو آپ کر کے بتا دیں، آپ بھی سرجن والا کام کریں. اسی طریقے سے لوگوں کی چیخیں نکلیں گی. آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جو لوگ جاتے ہیں نا، جب وہ بازو چڑھاتا ہے تو چیخیں نکلواتا ہے. وہ کیوں نہ نکلوائے بھائی، اس سے بغیر وہ بازو چڑھ نہیں سکتا. آج تک آرتھوپیڈک سرجن کو تو کسی نے نہیں کہا کہ بھئی آپ کی کلینک سے ہر وقت چیخوں کی آواز آتی ہے. لوگ کہتے ہیں اس کا کام ہی ایسا ہے. سرکار ہمارا بھی کام ایسا ہے. ہاں اللہ کے فضل سے یہ کام بھی ہے اور باقی کام بھی ہم کرتے ہیں. ہومیوپیتھک علاج بھی ہے. میرے درود شریف کے فضائل کے اوپر بھی 5-5 گھنٹے کے لیکچر ہیں. نماز کے پریکٹیکل کے اوپر بھی میرے لیکچرز ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت پہ بھی، صبح شام کے اذکار کے اوپر بھی، فرض نماز کے بعد کے اذکار کے اوپر بھی، ایک ایک ٹاپک کے اوپر. یہ تو جنرل سٹور ہے اور فری ہے بالکل. تم لوگ چندے لے کے کام کرتے ہو، ہم اپنی جیب سے کھلا کے کرتے ہیں. یہ فرق ہے. تو سرجن والا کام جو کر رہا ہے اسے آپ کرنے دیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ تو نہ کہیں کہ آپ اس طرح نہیں اس طرح کر لیں، بھائی تسی کر کے دس دو. نہیں انجینئر صاحب یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، تو پھر منو کرن دو. سیدھی جی گل ہے. علمی پوائنٹ نمبر 4 اور وہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں کہ آپ نے قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا ہے اور بڑے سے بڑے کسی بزرگ کی کوئی پرواہ نہیں کرنی. یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اس کانٹیکسٹ میں ایک آیت ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں کو یعنی جوگیوں کو، راہبوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے کے اوپر. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے اور شیخ البانی اسے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر بھی لے کے آئے ہیں کہ عدی ابن حاتم جو مشہور فیاض عرب کے حاتم تائی کے بیٹے تھے، وہ مسلمان ہوئے اور کہتے ہیں میرے گلے میں سلیو لٹکی ہوئی تھی. میں نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو کھٹکتی ہے میرے دل میں. نبی الاسلام نے فرمایا کہ کون سی آیت؟ تو انہوں نے یہی آیت پڑھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور راہبوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو ان کا یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی بھی اپنے علماء کی کوئی
پرستش اس حوالے سے نہیں کی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا جب تمہارے علماء اور راہب کسی بات کو حلال یا حرام کہتے تھے اپنی مرضی سے تو تم ان کے فتووں کو مان نہیں لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی نبی علیہ السلام دوسرے معنوں میں پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ اے عدی ابن حاتم، تم نے کر لینا تھا غور کہ احبار اور رہبان کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور. کیونکہ نبی علیہ السلام ایک عام آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے کیوں اپنے مولویوں اور اپنے بزرگ بابوں کے فتووں کے اوپر بنیاد رکھ لی؟ تمہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ حق بات کیا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی بھی تعلیمات ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کے ماننے والے تھے، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کے بزرگوں نے سکھائی ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. یہ بھی ہمارے بابے ہیں، لیکن دیکھیں ہم نے ان کو احترام سے یہاں رکھا ہوا ہے. ان کی کتابوں کو آج 1200 سال بعد بھی ہم رسپیکٹ دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی. انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں. تو ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. بالکل سیدھی سی بات ہے. تو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بالکل اس بات کا ثبوت ہے کہ علماء اور بزرگوں کی بات کو بغیر تحقیق کے ماننا اور اسے کاؤنٹر ویریفائی نہ کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو علمی ڈیبیٹ کرنے کا طریقہ سکھایا. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی اگر یہ اس قرآن کو نہیں مانتے نا تو ان سے کہو کہ اس قرآن سے پہلے کوئی اگر کتاب ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، یا کوئی علم کے آثار یعنی سنت چلتی آ رہی ہو، احادیث تمہارے انبیاء کی، وہ لے آؤ. اگر تم سچے ہو ان میں سے بات کرو. یہی بات آج ہم کر رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. علمی کتابی سے مراد نہیں کوئی علمی کتابی فرقہ ہے، مسلم ہے ہم. علمی کتابی ان معنوں میں کہ علم اور کتاب کے اوپر بنیاد ہونی چاہیے. اور وہ قرآن کی آیت میں لکھا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کتاب لے آؤ، او اثارۃ من علم، یا کوئی علم کے آثار. علم بھی آ گیا، کتاب بھی آ گیا، اگر تم سچے ہو تو. پھر سورہ النساء میں جس شان سے آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے حکمران کی بھی. لیکن اس کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایبسولوٹ نہیں ہے، ریلیٹیو ہے. کیوں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا حکمران سے بھی جھگڑا ہو تو معاملے کو پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر تم اپنے معاملے کو پلٹاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت کی طرف. ذالک خیر و احسن تأویلا، اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے. کس کا انجام؟ کہ اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اور اس کے بعد کسی کی اطاعت نہیں ہے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر نہ آ جائے. حکمران وقت کی اطاعت بھی ریلیٹیو ہے. اب مجھے بتائیں، حاکم وقت کی اطاعت اگر ریلیٹیو ہے، جس کی بیعت کرنا بھی واجب ہے، اگر وہ خلیفہ راشد ہے، تو بزرگ باب شاہی کوئی نہیں. اگر حاکم وقت خلیفہ راشد بھی ہو، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو سارے بزرگ بابے شاہی کوئی نہیں. یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ نہیں جی؟ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہی ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اگر بابے اللہ رسول کے مقابلے پہ آ جائے، اگر وہ ان کے ساتھی ہیں، پھر ہمارے سروں کا تاج ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے
میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ تو قرآن میں بھی آیت ہے نا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس سے بڑھ کر آیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ کی اطاعت محبت کے ساتھ کرو، اسے کہتے ہیں اتباع۔ پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو ایک قافلے کے اوپر امیر مقرر کیا، کسی جگہ روانہ کیا، راستے میں اس امیر کو غصہ آیا اپنے سب آرڈینیٹس کے اوپر، تو اس نے ان کو حکم دیا کہ ایک آگ کی لکڑیوں کا بہت بڑا الاؤ جلا دو، اور جب وہ جلنے لگا تو اس نے کہا کہ دیکھو میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس آگ میں چھلانگ لگاؤ۔ اب وہ نہ حنفی شافعی مالکی حنبلی تھے کہ اندھے بن کے گر پڑتے، مفتی صاحب نے فرما دیا ہے، بزرگوں نے فرما دیا ہے، بھئی وہ اللہ کے نبی کے تربیتی یافتہ تھے۔ انہوں نے کہا تو ہمارا امیر ضرور ہے لیکن تیری یہ بات نہیں مانیں گے، ہم آگ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں دوبارہ اسی آگ میں پھینک رہے، ہم یہ تیرا حکم نہیں مانیں گے، یعنی تیری تقلید نہیں کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں انصاری صحابی جو امیر ہو نبی علیہ السلام کا بنایا ہوا اس کی اطاعت نہیں کریں گے تو تواڈے بزرگ بابے تو شاہی کوئی نہیں، تواڈے بنائے ہوئے امام تے شاہی کوئی نہیں، اس میں اماموں کا قصور نہیں ہے۔ جیزس کرائسٹ کو اگر کسی نے ڈیوینٹی میں کلیم کیا ان کا قصور نہیں ہے، ان کے نام پہ جو شرک کھڑا ہوا ہے اسے تو ہم کنڈیم کریں گے۔ واپسی پہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب شکایت کی گئی، آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کا حکم مان لیتے نا تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا تھا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ مخلوق کی اطاعت ان کاموں میں ہے جس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ یہ اگلا حصہ تو بڑا مشہور ہے، پورا واقعہ یوں ہے، کیونکہ اس واقعے سے یہ رزلٹ نکلنا تھا کہ اگر نبی علیہ السلام کا بنایا ہوا انصاری امیر بھی قرآن و سنت کے خلاف چلے تو اس کی بھی تقلید نہیں ہونی، تو بزرگ باب تشائی کوئی نہیں۔ ایک اور حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ حسان ابن ثابت نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کو۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کچھ کہا نہیں ہے، رو بھی اتنا تھا، لیکن دوسری طرف حسان ابن ثابت جو شاعر تھے، شاعروں میں تو دلیری بھی کوئی نہیں ہوتی، انہوں نے کہا عمر اس طرح نہ دیکھ، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا۔ اللہ اچھا آگے حضرت عمر کی بجائے کوئی مولوی ہونا نا تو پتہ کیا کہندا، اے تو میرے دل چیر کے ویکھ لیا، میں نے کچھ اور تکن آیا سا۔ یہ فرق دیکھا، حضرت عمر نے کوئی منافقت نہیں کی، یعنی انہوں نے کہا جو تم مجھ پہ اعتراض کر رہے ہو واقعی میں نے تمہارے بارے میں ایسے ہی گمان کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنا گواہ پیش کرو، ان کا یہ حضرت ابو ہریرہ، ان کا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسان ابن ثابت کے لیے تو دعا فرمائی تھی، اے اللہ روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی تھی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ تو حضرت عمر وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے سے اتنے رزلٹ نکلتے ہیں کہ سارے فرقے ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس امت کے ٹاپ کے 4 اماموں میں سے ایک امام ابو بکر، عمر، عثمان و علی، جو لوگوں کا بنایا ہوا امام نہیں، نبی علیہ السلام کے خلفائے راشدین میں سے دوسرا خلیفہ راشد، اسے بھی یہ بات نہیں پتا تھی کہ مسجد میں نعتیہ اشعار پڑھنا سنت ہے۔ تو اگر تمہارے امام سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی ہے تو خدا دا نہ ہے، معاف کر دو سانو، امام دا جھوٹا دفاع نہ کرو، مان لو اگر حضرت عمر سے کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے تو تمہارے اماموں سے بھی چھپی رہ سکتی ہے یار، اس میں کوئی حضرت عمر کا مرتبہ تو کام نہیں ہو گیا، تمہارے اماموں کا بھی مرتبہ کام نہیں ہوگا، ٹینشن نہیں لینی۔ دوسرا،
بڑی سے بڑی شخصیت سے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں اختلاف ہو سکتا ہے، خواہ وہ خلیفہ راشد حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، تیسرا، حضرت عمر نے یہ درس دیا کہ اگر کوئی شخص قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی غلطی نکالے تو آپ اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر لیں۔ اور نمبر 4، حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو ثقہ اور صدوق راوی مانتے تھے، تبھی ان کی گواہی کو قبول کیا، کیونکہ بعض روایتوں میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ سے ان کا اختلاف ہو گیا تھا، وہ اور معاملہ تھا، لیکن حدیث کے اعتبار سے انہیں حجت تصور کرتے تھے۔ 2 واقعات ہو گئے، چلیں تیسرا سنا دیتے ہیں آپ کے ماموں جی کا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور حکمران وقت کی اطاعت کے اوپر ابھار رہے تھے لوگوں کو کہ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اپنے امیر کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہے۔ اتنے میں ایک شخص کعبہ شریف میں داخل ہوا، تابعی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ۔ اس نے جب عبداللہ بن عمر بن عاص کی یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ باتیں آپ نے خود رسول اللہ سے سنی نہیں ہے؟ ان کا ہاں، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، میرے کانوں نے آپ کی بات سنی، میرے دل نے اسے محفوظ کیا۔ تو اس نے پھر آگے سے کہا کہ اگر امیر کی اطاعت کا اتنا حکم ہے تو اس وقت جو ہمارے امیر ہیں، آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان، وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں۔ اے سرکار، مولانا شریف نہیں، یہ مسلم شریف ہے۔ اب ہمیں بتائیں کہ ہم قرآن کے مطابق چلیں یا اپنے امیر کی اطاعت کریں؟ اب یہ بڑا بھاری جملہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تھوڑی دیر کے لیے تو خاموش ہو گئے، پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ کے مطابق چلائے، اور جن معاملات میں وہ تمہیں اللہ کی مخالفت کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو، اور آندہ سے انجینئر کی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دو۔ یہ میں نے تفرن کے طور پہ بات کی ہے، امام مسلم سے میں نے حدیث نہیں داخل کروائی اور نہ اس بندے کو میں نے وہاں لانچ کیا تھا۔ تو یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ کہ حاکم وقت اگر قرآن و سنت کے خلاف چلائے آپ نے اس کی بات نہیں ماننی۔ اور اس تابعی نے پھر قرآن کی آیت کوٹ کی، سورہ النساء کی آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ہڑپ مت کرو۔ پھر آگے چل کے آتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل بھی نہ کرو ناحق۔ اب دیکھیں، ایک تابعی صحابی کو کہہ رہا ہے کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے، اور تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ظاہر احترام سے ہی نام لیں گے، وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی آگے اس اختلاف کو ایکسپٹ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے قرآن کے مطابق چلنا ہے، ان کے مطابق نہیں چلنا۔ اور یہاں یہ دیکھ لیں آپ، یہاں کہتے ہیں بزرگوں نے فرما دیا جی، انجینئر کو زیادہ پتہ ہے ہمارے بزرگوں کی اتنی خدمات ہیں، وہ خدمات تو میں نے آج بتا دی آپ کو کتنی ہے۔ آخری علمی پوائنٹ نمبر 5، یہ علمی پوائنٹ نمبر 5 کے اوپر بھی میں 1 گھنٹہ اور بول سکتا ہوں، لیکن میں صرف برکت کے لیے چھوڑ رہا ہوں، جس طرح وہ ٹرمینیٹر 1 کے اینڈ کے اوپر کچھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ٹرمینیٹر 2 کے اینڈ کے اوپر، تاکہ وہ اگلی قسط آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اگلی قسط آئے گی، مجھے پتا یہ آئے گی، کوئی نہ کوئی ایسا موقع آ جائے گا۔ صرف میں فی الوقت یہ علمی پوائنٹ نمبر 5 میں وہ چیز چھوڑ رہا ہوں آپ کے لیے حوالوں کے طور پہ، ان کی انجینئرنگ نہیں کر رہا۔ اور جو امیر تنظیم ہے اس وقت، شجاع الدین شیخ صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو مجھے مشورہ دیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو یہی مجادلہ حسن طریقے سے کرتے ہوئے آپ نے اپنے فرقہ دیوبندیہ جس سے اس جماعت نے جنم لیا ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے اپنے انداز میں۔ مواد میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ نے ان کو آسان طریقے سے بتانا ہے کہ یہ عقائد قرآن و سنت کے بالکل منافی ہیں۔ اور اس کے لیے میں کوئی تاریخ کی کتاب نہیں اٹھا رہا، کوئی ملفوظات شریف نہیں اٹھا رہا، میں دیوبند کے عقیدوں کی ٹیکسٹ بک جو ہے المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے، ایک پاگل انسان کے اوپر، اور پاگل انسان انہوں نے اعلی حضرت بریلوی کو کہا، ہاں جی، اس سے آپ کو کچھ حوالے دوں گا، اور میں آپ سے
ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو حوالے ہیں نا ان کو آپ نے احسن طریقے سے مجادلہ کر کے ان کو بھی سمجھانا ہے اور ان کے ماننے والوں کو بھی سمجھانا ہے. پہلے تو کتاب کا نام احمد رضا بریلوی کو انہوں نے مفند کہا. یہ آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے غلطی کی ہے, یہ سمجھانے کا انداز نہیں ہوتا. دوسرا, انہوں نے اس میں لکھا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے, جیسا کہ انبیاء کرام پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے, علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں. 14ویں صدی کے مولویوں رضی اللہ عنہم. تو شیطان کا مطلب یہ ہے کہ کافر کہہ دیا نا, شیطان انبیاء پہ مسلمان شیاطین حملہ آور ہوتے تھے, کافر ہوتے تھے. اچھا, تیسرا اس میں انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب کی پوری جماعت جو ہے یہ وہابی فرقہ اہل حدیث, یہ خوارج کی ایک جماعت ہے, ان کو خارجی کہا. یہ آپ نے آسان طریقے سے انہیں سمجھانا ہے. چوتھی بات, اس کتاب کے اوپر آپ کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کے سگنیچر ہوئے ہیں اور 30 علماء کے مزید سگنیچر ہیں, جس میں آپ کی جماعت کے بزرگان دین یوسف لدھیانوی صاحب بھی اور یہ لوگ بھی شامل ہیں سارے. بعد والے بھی اس میں اپنے سگنیچر وقت کے ساتھ ایڈ کر کے نا اس کو یعنی انڈورس کرتے رہتے ہیں. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اس طرح کی کتاب کو انڈورس کیوں کیا. ٹھیک ہے جی, 4 باتیں ہوں گی. 5ویں بات, اس میں عقیدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں. ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, اس طریقے پہ نہیں جو عوام میں رائج ہے, اس طریقے پہ جو خواص میں ہے. اب وہ خواص میں کون سا ہے وہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. انہوں نے تو آپ کو نہیں بتانا, ہم بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے خواص کے اندر. بتا دیں کس طریقے سے بتائیں قبروں سے. جی انہوں نے بتایا ہوا ہے, اشرف علی تھانوی صاحب نے خود اس کی شرح میں کتاب لکھ دی ارواح ثلاثہ. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد خواب میں نہیں بیداری میں اپنی قبر سے نکلے, دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر میں واپس چلے گئے. اور جس مولوی کے پاس آئے تھے سخت سردیوں کے اندر بھی لحاف کے اندر اس کا پسینہ چھوٹ گیا. ظاہر ہے مردہ نکل کے آ جائے تو ظاہر ہے بڑے بڑے بزرگان دین کا پسینہ نکل جائے گا. تو یہ قبر سے جائز طریقے سے یوں فیض ملتا ہے. ہاں بریلوی کریں تو علماء سو تو اڈے کرن پھر سو نہیں ہوئے گا. اور میں دسنا تو پھر سو کر دینے. اور سینوں سے فیض وہ بھی انہوں نے بتایا. ہاں اسی ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ مدرسہ دیوبند کے جو بانی تھے قاسم نانوتوی, ان کو رشید احمد گنگوئی نے عوامی اجتماع کے اندر اپنے ساتھ چرپائی پہ لٹایا عاشق صادق کی طرح, یہ اس میں لکھا ہوا. اور پھر ان کے یہ سینے کے بٹن کھول کے سینے پہ ہاتھ پھیرا. جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی کچھ ہو رہا تھا. ہاں کیونکہ قاسم نانوتوی صاحب نے یہی سمجھا. ان کا میاں لوگ کیا کہیں گے, یعنی آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں لوگ کیا سوچیں گے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو تو ابھی نکلی ہے نا, اور باقی لوگوں کی, یہ پرانوں کی میں بتا رہا ہوں. اس زمانے میں کیمرہ ہوتا تو ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیتا. ہاں ظاہر ہے یہ جلسوں کی ویڈیوز بناتے ہیں نا, تو یہ پبلکلی ہوا ہے, کمرے میں نہیں ہوا. اور دیکھیں نقل کون کر رہا ہے, اشرف علی تھانوی صاحب اپنی منجی ٹھوک گئے. اور کتاب کا نام ہے حقائق اولیاء ارواح ثلاثہ. اولیاء اللہ کی یہ کرامات اور حقائقیں لکھ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں میاں لوگ کیا کہیں گے. تو آگے سے گنگوئی صاحب کو پھر بھی حیا نہیں ہے, انہوں نے کہا بھائی کہنے دو لوگوں کو, ہاں جو بھی کہیں, ہم نے ایسے ہی کرتے رہنا. اور اس کی اگلی قسط بھی ہے. ہاں تذکرۃ الرشید, رشید احمد گنگوئی صاحب کے حالات و واقعات جمع کیے ہیں ان کے خلیفہ نے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں, وہی قاسم نانوتوی صاحب جن کو انہوں نے بستر پہ لٹایا تھا نا اپنے ساتھ, اور وہ چیخیں مار رہے تھے, میاں میاں کر رہے تھے, وہ خواب میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے. ظاہر ہے آپ دن کو جو کچھ سوچیں گے وہی کچھ خواب میں آئے گا. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئے ہیں. اور پھر آگے بھی جو ہے نا,
ہاں وہ بھی انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے. ہاں وہ ہم کیمرے میں دکھا دیں گے. اور پھر اس کی تعبیر انہوں نے کی کہ اس سے مراد یہ کہ وہ میرے شاگردوں کو آگے لے کے چلیں گے، یعنی یہ روحانیت کے لیے. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا، نہیں، وہ کہتے ہیں قاسم نوتوی دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئی اور پھر وہ نفع بھی ہمیں ایک دوسرے سے پہنچائی. یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس میں. تو میں نے کہا اگر کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض کیا ہے تو میں خود ہی آپ کو اس کی تشریح کر دوں. ابھی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا پوسٹ مارٹم چھوڑ رہا ہوں، جو میں نے کہا میں چھوڑ دوں گا، وہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو پوسٹ مارٹم ہے وہ چھوڑ رہا ہوں. فی الوقت یہ کہیں سے بھاگے نہ، میں آپ کو وہ ساتھ بتا رہا ہوں. یہ 5 باتیں ہو گئی. چھٹی بات، المہند علی المفند میں انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش، کعبہ اور کرسی سے بھی افضل ہے. عرش سے افضل رسول اللہ کی قبر مبارک کو انہوں نے ڈکلیئر کیا. کسی آیت اور حدیث کا حوالہ نہیں دیا، کوئی دلیل پیش نہیں کی، صرف ایک جو اپنے بزرگوں کی قبروں کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کے لیے نبی الاسلام کی قبر مبارک کے بارے میں ایک جھوٹا عقیدہ بیان کیا. اس کا میں پوسٹ مارٹم قرآن و سنت کی روشنی میں آلریڈی کئی دفعہ کر چکا ہوں. آپ نے یہ بتانا ہے یہ عقیدہ نکالا کہاں سے ہے. تو آپ کو یہ کہیں گے کہ اصل میں نا انسان کی جو قبر کی مٹی ہے اسی سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے. تو بیسیکلی نبی الاسلام قبر مبارک میں جس جگہ آرام کر رہے ہیں نا، تو وہ مٹی آپ کے جسم کا حصہ ہے، اور رسول اللہ جو ہیں وہ اشرف المخلوقات ہیں، اس لیے عرش بھی ایک مخلوق ہے، تو نبی الاسلام عرش سے افضل ہے. نہ دھوکہ دینا بند کرو. انہوں نے کہا وہ حصہ زمین جو رسول اللہ کے ساتھ ٹچ ہے، رسول اللہ کو انہوں نے افضل نہیں کہا. وہ کہتے نہیں اس میں سے نکلا ہے، تو اس میں سے اگر نکلے ہیں تو حضرت ابوبکر عمر بھی پھر اللہ کے عرش سے افضل ہوئے، کیونکہ وہ مٹی تو کٹی ہے وہاں پہ. اور آخری بات، نبی الاسلام کی قبر مبارک کا کوئی حصہ آپ سے ٹچ ہی نہیں کیے ہوئے، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کو دفنانے سے پہلے قبر مبارک میں سرخ رنگ کی ایک چادر بچھائی گئی تھی تاکہ وہ مٹی نبی الاسلام کے جسم میں عطر کو ٹچ ہی نہ کرے. بیسیکلی شیطان انہیں پٹی پڑھاتا ہے. انہوں نے الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم نہ جہمیہ ہیں نہ مجسمہ ہیں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وہ ہماری رگے جان کے بھی قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو اس کے ایکویلنٹ انہوں نے قبر رسول کو کھڑا کیا. یہ پیچھے ریزن تھی، نبی علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی. 6 چیزیں ہوگی. اور 7واں بھی عقیدہ انہوں نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں زندگی کو ہم دنیا کی سی مانتے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس زندگی کا شعور ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں دنیا کی سی. وہ کہتے ہیں اصل میں ہم نے دنیا کی سی اس لیے کہا ہے وہ آخرت کی زندگی، لیکن وہ دنیا کی سی اس طرح ہے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شب معراج نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ہی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے شب معراج بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی. تو باقی انبیاء بھی قبروں سے نکل کے آئے تھے. یہ سب کچھ برزخی معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں چونکہ یہ ایک دنیاوی کی طرح نظر آتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں دنیا کی سی. یہ اس کی تعویل کرتے ہیں. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حقیقتاً دنیا کی سی مانتے ہیں. کیوں؟ شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حج اور فضائل درود میں تبلیغی جماعت کا جو نصاب لکھا ہے، اور الیاس قادری نے بریلویوں کے فضان سنت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑے مفتی اعظم دیوبند کے، انہوں نے درس حدیث میں یہ واقعہ سنایا ہے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کرے. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. اندازہ کرو اے درس حدیث ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 550 سال کے بعد 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی صاحب جب قبر رسول پہ حاضر ہوئے، انہوں نے نعتیہ اشعار کہے، تو نبی علیہ السلام نے قبر اطہر سے اپنا ہاتھ مبارک نکالا، خواب میں نہیں بیداری میں، اور کہتے ہیں 90,000 لوگوں نے اس منظر کو دیکھا
اور ان منظر دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور شیخ احمد رفاعی نے چوما۔ اچھا، عبد القادر جیلانی نے نہیں چوما، کڈی بڑی بدبختی ہے۔ عبد القادر جیلانی کا خلیفہ ہے احمد رفاعی، وہ چوم رہا ہے، عبد القادر جیلانی نہیں چوم رہے، اور جھوٹ ہے بھائی، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہ جھوٹ باندھا ہے انہوں نے۔ تو یہ واقعی حقیقت ہم دنیاوی مانتے ہیں، یہ خواب کا واقعہ نہیں لکھا، انہوں نے لکھا 90,000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہے، جھوٹ بول رہے ہو۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لائے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، تو بارش نازل ہو جاتی تھی۔ یہ انہوں نے خود سے عقائد بنا لیے میں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ دنیاوی زندگی قبر کے اندر رسول اللہ کی یا دنیا کی سی، یہ بھاگ سکتے تھے، میں نے بھاگنے کا راستہ بند کر دیا کہ یہ واقعی دنیا کی سی مانتے ہیں، آخرت کی زندگی تو ہم بھی مانتے ہیں، جسم اطہر کو سلامت ہم بھی مانتے ہیں۔ سرکار یہ وہ 3 عقیدے ہیں جو پچھلے 8-10 سالوں میں بار بار مختلف ویڈیوز میں بیان کر رہا ہوں، لیکن کوئی اس کا علمی جواب نہیں دے رہا۔ انہیں پتہ ہے اس کا جواب نہیں، اگر جواب دیا تو لوگ کہیں گے یار یہی گل تو بریلوی بھی کر دینے، وہ جو فرنچائز ہیں 2 علیحدہ کھولی بھی وہ ختم ہو جائیں گی۔ ابھی اور باتیں بھی ہیں، تھانوی رسول اللہ نہیں جی وہ خواب میں تھا، نہ سرکار اس میں لکھا ہوا ہے، میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں، نہیں وہ دیکھیں وہ بیچارہ کہہ رہا نا میں بے اختیار ہوں۔ ہم نے کہا ہم بابی کو تو کہہ نہیں رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں۔ بابے کو جب اس نے خط لکھا تو بابے نے کہا اس میں تسلی تھی، تیرا پیر اشلی تھانوی متبع سنت ہے، اس لیے تو نے اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو کیا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے بیعت کرنے والے صحابہ کرام یا تابعین ان کے ناموں کا کلمہ پڑھتے تھے؟ تو تھانوی رسول اللہ، اور اس میں ہے اللہم صلی علی نبینا اشرف علی، ہاں جی یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کا جواب بھی وجادلہم باللتی ہی احسن کے تحت آپ نے دینا ہے۔ اور آخری والا بھی، اشرف تھانوی صاحب نے کسی کم سن لڑکی سے شادی کرنی تھی تو اپنے مرید کے ذریعے ایک جھوٹا خواب، ظاہر میں تو اسے جھوٹا خواب شیطانی خواب ہی سمجھتا ہوں، گھڑوایا۔ اور دیکھیں بیوقوف کتنے اپنے رسالوں میں چھاپتے رہے، عالم داد رسالے میں یہ تھانوی رسول اللہ بھی خود چھاپا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی گن پوائنٹ پہ کہ میں تھوڑی بےزتی کرنی ہے تو تسی چھاپو، بھائی میں نے تو والد صاحب کی بھی پیدائش سے پہلے کا یہ رسالہ چھپتا ہے، 100 سال ہو چکے ہیں۔ تو اس رسالے میں انہوں نے ایک تو یہ واقعہ لکھا، اور ایک اور رسالے میں عالم داد میں انہوں نے لکھا کہ ایک مرید نے خواب دیکھا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہیں سلام اللہ علیہا وہ تھانوی صاحب کے گھر آئی ہیں۔ تو تھانوی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں، اس کی تعبیر میں نے یہ کی کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی، دیکھ رہا ماں کو ہے، اور پھر وہ اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تھی سیدہ عائشہ کے ساتھ تو وہ کم عمر تھیں، تو حضرت عائشہ کا میرے گھر آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے عقد میں بھی کوئی کم سن لڑکی آئے گی۔ یہ یعنی یہ جو آج کے صرف مفتی نہیں ہے جو مطلب مریدنیوں سے یا شاگردنیوں سے شادیاں کرتے ہیں، پرانے میں یہی کچھ سمجھے۔ اور تختہ مشق کس کو؟ اما عائشہ کو سلام اللہ علیہا۔ اور باتیں ہمیں کرتے ہیں، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ شیطانی خواب نہیں ہے، جھوٹا خواب؟ دیکھ رہے ماں کو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور کام اپنے سیدھے کر رہے ہو۔ تو دیکھو پھر اللہ نے کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے۔ ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔